بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف ہے کہ جب بھی پیارے آقا کا نام لیا جائے تو ان کے نام کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، سب درود شریف پڑھیں۔ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو دو صحابہ جو ہے نا وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے جب ان کو گفتگو کرتے دیکھا نا تو پاس ہی ایک اور صحابی بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو اشارہ کیا کہ آپ باہر آئے۔ جب وہ باہر آئے تو آپ نے کہا کہ وہ جو دو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو بلائیں۔ تو جب وہ صحابی باہر آئے نا تو حضرت عمر نے کہا یہ دربار رسالت کے آداب کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آقا دو جہاں مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے، تو آپ باتیں کر رہے ہو۔ جب انس بن مالک، بابا جی انس بن مالک نے صحابی رسول ہے، 10 سال سرکار کی خدمت میں گزارے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ آج تک کوئی ایسی خوشبو، کوئی عطر، کوئی کستوری کوئی نہیں سونگھی کہ جو سرکار کے پسینہ مبارک سے جس کی خوشبو زیادہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی سرکار سے ملنے کے لیے آتا نا، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں نا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دربار رسالت کے آداب کیا ہے۔ ہم محبت تو کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، پکے اور سچے عاشق رسول ہیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں ابن مالک کہ کوئی بھی اگر آتا نا تو کبھی بھی کسی نے دروازہ جو ہے نا وہ ناخنوں کے ساتھ کھڑکاتے تھے، ناخنوں کے ساتھ دروازہ کھڑکاتے تھے کہ کہیں دربار رسالت میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، یہ آداب ہے۔ تو میں آقا دو جہاں، میں بڑا گناہ گار ہوں، یہ ان کا کرم ہے کہ یہ زبان مجھے دی، وہ تو ہے بے مثال، وہ روح کائنات ہے، میں ان کی شان میں مجھے شرف حاصل ہو، بندہ نشید ہوں، اس قابل بھی نہیں ہوں۔ عشق سچا نصیب اے عاشقاں دا، کوئی عاشق عشق سرور نال سجدائے، عشق سچا نصیب اے عاشقاں دا، کوئی عاشق عشق سرور نال سجدائے، سولی چڑھ جانے پر بیت کھولنا نا، اے تختادار منصور نال سجدائے، رات سجدیے نال اے تاریاں دے، تے دن سورج دے نور نال سجدائے، رات سجدیے نال اے تاریاں دے، تے دن سورج دے نور نال سجدائے، پر میں قسم خدا دی کھانا اے سارا جگ حضور نال سجدائے، سارا جگ حضور نال سجدائے۔ آگے یا مصطفیٰ غیر میرا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ غیر میرا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ کنوں کہاں میں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ غیر میرا
ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੋਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਜਾਗਾ। ਹੁਣ ਗੋਦ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸੱਪ ਦੋ ਖੋਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਨਬੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਹੀ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ याद रखो मन का बोलू है, गो तू किसकी इबादत करती है? बाबा जी गो ने तो फसीह अरबी बोली। बंदा ने चीज को अरबी तो नहीं आती, लेकिन गो ने फसीह अरबी बोली। गो ने क्या कि मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूँ जो अर्श अजीम का मालिक है, जिसने समुद्रों में रास्ते बनाए, जन्नत जिसकी रहमत का मंदिर, दोज़ख जिसके गज़ब का मंदिर। फरमाया याद रखो मन आना ना है, वो मेरे बारे में की ख्याल है। फरमाया सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। फरमाया सरकार तुसी आखिरी नबी हो, वो भैयाती आखिरी नबी हो। कुछ ऐसे ने जेड़े आंदे ने जान तो पहला दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे भी है फीका परस्ती की गल नहीं। इकबाल अलामा इकबाल ने जितनी भी सरकार शायरी की है ना, सरकारी सारी की सारी सरकार देश में की है। वो आते ने इकबाल साहब देखते ने और ना ये फूल सरकार, और ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमड़े दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, और ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बदवे तो हीर भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। कहमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तब्शे मादा इसी नाम से है, दश्त में कोसार में मैदान में है, बहर की अमोज में तूफान में है, और पशीदा हम सब मुसलमानों के ईमान में है। इकबाल साहब फरमाते ने शौक तेरा अगर ना हो, शौक मेरा अगर ना हो तेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरे क़याम भी हजाब मेरा सजूद भी हजाब। कि सरकार अगर साडी नमाज में तुहाडा शौक ही कोई नहीं, फिर साडे सजदियां दा कोई फायदा नहीं। फरिश्ते बड़े ने सरकार दे दरूद पढ़न वास्ते, साडे दरूद दी सरकार नूं कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरिश्ते अल्लाह खुद में पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते ने सारे फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, मैं आप भी तो पढ़ना वा। इकबाल कहते हैं दिल जेड़ा दिल अल्लाह ताला ने सिर्फ सरकार के नाल मोहब्बत वास्ते बनाया है, और किसी काम वास्ते नहीं बनाया। सरकार ना बाबा जी सच्ची पक्की मोहब्बत करो, फिर ही साडियां नमाज़ां ने, फिर ही साडे रोजे ने, फिर ही साडा हज है। इकबाल ने हज भी नहीं कीता, आंदा किहड़े मूंह नाल जावां। इकबाल फरमाते ने मैं किहड़े मूंह नाल जावां सरकार दे सामने, मैं कीता की उहनां वास्ते। एडियां किताबां लिखणियां सरकार दी शान दे विच, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਆ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਲਿਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏ, हवा चले, हवा चल के मेरी मिट्टी सरकार के रोजे छोड़ के मेरे जिस्म की मिट्टी, मैं जिंदा हालत के सरकार के रोजे से जावांगा तो कछ पा के मर जागा। मेरी ये औकात ही नहीं। आखी सोने नो, आखी सोने नो हवाए जे तेरा गुजर होवे
बागा तेरी नजर होवे आखी सुने नू दीवानियों, और सब दीवाने हैं सरकार के, दीवानियों सब बैठे रहो, मैं पल्लू सजा के दे, दीवानियों सब बैठे शायद मेरे आका दा कोई हाथों दी गुजर होवे आखी सोने नू, आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा एक सहाबी जड़ा ना दुबले पतले पिंडलियां कमजोर पिनियां जिन्होंने असीं कहते हैं कमजोर जिहियां पिंडलियां ते सरकार दराह ते चढ़ गए। जो दराह ते चढ़े सरकार भी मौजूद ने, जलवा करने सहाबा कराम भी मौजूद ने। वो जो दराह ते चढ़े ना ते दूसरे सहाबा कराम जड़े ने ना उन्हें हंसना शुरू कर दिता। सरकार फरमाया ऐ सहाबा तुम इनकी इस सहाबी की पिंडलियों को, इसकी कमजोर पिंडलियों को देख के तुम हंस रहे हो। तुम्हें पता है कि अल्लाह के नजदीक इसकी पिंडलियों का और इस सहाबी का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम किसी शख्स को अमीर समझ के उसकी इज्जत करते हैं। अगर कोई गरीब रोड के ऊपर बैठा हो, कपड़े फटे हो, तो हम समझते हैं ये गलत ही है, कंगला ही है। हम यही समझते हैं ना, हम सब बराबर। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया? ओहद पहाड़ से अगर इधर कोई गरीब मेरी तरह कोई भी शख्स होता है ना, उसको कभी ना समझो पता नहीं अल्लाह ताला के नजदीक हाजी साहब पता नहीं उसका कितना वजन है। इसलिए सबसे बड़ा मजहब जो है ना वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम नहीं है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। इंसान मर जाते हैं, इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। आदमी रोज पैदा होते हैं, इंसान कभी कभी पैदा होते हैं। इसलिए जितने भी इधर मेरे बुजुर्ग वजूद हैं सब आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। मैं बड़ा कम इल्म, बड़ा महदूद सा इल्म रखता हूँ। मैं अपने पीरो मुर्शिद के पास ऐसा गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने ये जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है ना, इस यूनिफॉर्म में अगर तुम सरकार का जिक्र करोगे ना तो बड़ा एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो उन्होंने मुझे जो है ना थापड़ी दी कि जा यार, मैं वो बंदा हूँ कि जो स्कूल के अंदर मास्टर के एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता था, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा कि जा आज के बाद तुझे दुआ देता हूँ कि तू जहाँ भी खड़ा हो जाएगा ना तू सरकार का जिक्र करेगा, तेरी ड्यूटी लग गई है। तो मैं किसी भी मस्जिद में जाता हूँ, किसी महफिल में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बंदा ना चीज को मौका मिल सकता है, अगर तो मुझे मौका देना तो मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि हमने सबने एक ही अलम बुलंद करना है और मैंने कर लिया है। क्या अलम बुलंद किया है कि सिर्फ पैगंबर पाक की शान में बात करनी है और सरकार की शान में बयान करनी, सरकार आका दो जहां की शान में बात करनी है। इसके अलावा हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, ये सब फितना है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हमें ये हमारी औलाद, ये हमारी जिम्मेदारियां दुनिया की,
اس دنیا کی ذمہ داریوں میں ہم سب مصروف ہو چکے ہیں، ان کو بھی نبھانا ہمارا حق ہے، لیکن جو سب سے بڑا حق ہے نا وہ صرف سرکار کا ہے۔ میں نے سرکار آپ کے آنے سے پہلے جو ہے نا بتایا کہ علامہ اقبال جو ہے نا انہوں نے اپنی ساری شاعری سرکار کی شان میں بیان کی ہے۔ اور السلام علیکم بابا جی، یہ میرے بزرگ آگے ہیں، اقبال صاحب جو ہے نا انہوں نے جو ایک شعر پڑھا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جس نے سرکار سے محبت کر لی ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اقبال نے جتنی بھی اپنی ساری شاعری ہے نا، اقبال کو سمجھنے کے لیے میں تو بڑا لا علم آدمی ہوں نا، پہلے بندہ پی ایچ ڈی فلسفہ کرے پھر بندہ اقبال کے شعروں کو، اس کی شاعری کو سمجھ سکتا ہے۔ اس نے اتنی اوپر جا کے سرکار کی شان بیان کر دی ہے۔ یہ دل ہی سرکار نے بنایا نا، میں نے پہلے بھی یہ بات کیا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل اللہ تعالیٰ نے صرف سرکار کے لیے بنایا ہے، ان کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ سرکار کو کبھی بھی اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی سرکار کو ماننا ہے نا، عقل کے ترازو میں نہیں ماننا، عشق کے ترازو میں ماننا ہے۔ اگر ہم نے عقل کے ترازو میں ماننا تو بھٹک جائیں گے، کیونکہ وہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی، یہ تین، یہ کبھی بھی وہ جبرائیل چلے گئے نا تو جبرائیل نے پوچھا کہ ہم اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ تینوں جو ہے ان کا کیا راز ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ صرف میں جانتا ہوں، علی جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان تینوں کا راز کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے جو ہمارے چند بھائی ایسے ہیں بزرگوں کہ جو سرکار کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں کہ سرکار کے پاس یہ علم ہے، یہ نہیں ہے۔ سرکار جو ہے وہ روح کائنات ہے۔ اگر ہم ادھر موجود ہیں نا، یہ دنیا ساری موجود ہے، یہ بنی ہے صرف سرکار کے لیے ہے۔ وہ جبریل بیٹھے ہوئے تھے نا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو جبریل آگے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا سرکار عمر کا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک ستارہ ہے جو 72,000 سال کے بعد نکلتا ہے۔ میں نے اس کو 72,000 سال سے بھی زیادہ مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ اگر وہ ستارہ دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ فرمایا سرکار پہچان جاؤں گا۔ سرکار نے امامہ شریف اتارا، سامنے لائٹ والی، فرمایا جبریل جو تم سیارہ ستارہ دیکھتے رہے ہو نا، وہ اور کوئی نہیں، میں ہی تھا۔ فرمایا شاعر نے کیا کہتا ہے؟ فرمایا شاعر کہتا ہے کہ جدو آدم اتارے جی محمد ادو اتارے جی، یہ تو 63 سال کے لیے آئے۔ تو اس لیے جو ہے نا اقبال کے بارے میں جاتے ہوئے جو ہے نا سرکار اسپیشلی آپ کے لیے بولوں گا۔ سرکار اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کہ اگر ہونا والا شوق نہیں تو سارا کچھ ہی ختم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اور نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ میں جس محفل میں جاتا ہوں نا بابا جی، میں یہ جو ہے نا اقبال کا یہ جو نظم ہے یہ میں لازمی پڑھتا ہوں کہ یہ خصوصی طور پہ انہوں نے نا سرکار کے لیے کافی لکھی ہیں، یہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے تو یہ میں بار بار پڑھتا ہوں۔ سرکار کا ذکر بار بار کرنے سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا نا۔ اور نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے گہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو۔ اور نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو۔ خیر مائے افلاک کا ازادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر کی اموج میں طوفان میں ہے، اور کشیدہ ہم سب مسلمانوں کے ایمان میں ہے، ہم سب مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں نے جو بھی یہ گفتگو کی ہے، اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے معاف کرے، آپ ساتھ بھائی بھی مجھے معاف کرے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، اور خصوصی طور پہ آپ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں کہ اللہ وہ مجھے زبان بخشے کہ میں ساری زندگی جو ہے نا سرکار اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے میری جو ہے موت ہو جائے، اور میرا جو دل ہے نا
یہ اس کے اندر جو غلاظت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.